اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ڈیلی اسلام یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ابھی جو دوست نئے آئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو جلدی سے فالو کر کے بیل کے بٹن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملے۔ ناظرین، ہمارا رمضان ٹرانسمیشن کا یہ پارٹ 3 چل رہا ہے، تیسرا حصہ چل رہا ہے، جس کے اندر ہم بیان کر رہے ہیں اعتکاف کے مسائل، صدقہ فطر وغیرہ کے مسائل کو۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہم بیان کریں گے یہ ان مسائل سے ہٹ کر ہم بیان کریں گے صلاۃ التسبیح کے بارے میں، یعنی تسبیح نماز جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ کچھ دوستوں نے اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا تھا کہ اس کا ذرا طریقہ کار ہمیں بتا دیں، تو کچھ کو ہم نے ویسے بتا دیا، اور آج ہم کوشش کریں کہ ویڈیو کی شکل میں ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا سکیں کہ اس کے پڑھنے کا صحیح اور مصنون طریقہ کیا ہے۔ ناظرین، ایک بات سمجھ لیں کہ تسبیح نماز کی 4 رکعت ہوتی ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ کار وہی عام نوافل کی طرح ہی ہے، صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم نے جو تیسرے کلمے کی تسبیح ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک جو ہوتی ہے ہم نے 300 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہوتا ہے ان 4 رکعت کے اندر، یعنی ایک رکعت کے اندر ہم 75 مرتبہ اس کو پڑھیں گے، اور یوں کر کے 4 رکعت کے اندر جو ہوگا یہ 300 مرتبہ اس کا جو ذکر ہوگا یہ مکمل ہو جائے گا۔ کیسے پڑھیں گے، کس مقام پر کتنی دفعہ پڑھا جائے گا، ہم مختصراً آپ کو سمجھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، ذرا اس کو ذہن میں رکھ لیں، اور اس طریقے پر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر جو ملنے والا اجر و ثواب ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اس نماز کو اپنے زندگی میں ایک مرتبہ بھی پڑھ لے گا، اگر فرمایا کوشش کرے کہ ڈیلی پڑھے، پھر ہر جمعے کے جمعے پڑھے، یا مہینے میں پڑھے، فرمایا ہر سال میں یا زندگی میں ایک مرتبہ بھی جو شخص پڑھ لے گا تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اگر ہم اس طریقے پر یہ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ ناظرین، اس کے اندر ہم نے ایک رکعت کے اندر بتایا کہ 75 مرتبہ ہم نے اس ذکر کو پورا کرنا ہے، تیسرے کلمے کو۔ اب ہم کریں گے، پڑھیں گے کیا کہ ہم نے اللہ اکبر کا جب ہاتھ باندھ لیے، قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، تو اس وقت ہم نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد ہم نے 15 مرتبہ اس کلمہ کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر اور کوئی سورت پڑھنی ہے، اور یہ تمام قرات کرنے کے بعد پھر 10 مرتبہ اسی حالت میں کھڑے کھڑے ہم نے پڑھنا ہے۔ تو یہ قیام کی حالت میں ہمارا 25 مرتبہ تیسرے کلمے کا ذکر پورا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے، اور رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد پھر ہم 10 مرتبہ اسی کلمے کو پڑھیں گے، تو یہ ہمارا ہو جائے گا 35 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد جب ہم رکوع سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہوں گے تو اس حالت میں کھڑے کھڑے ہم نے پھر اس سے تیسرے کلمے کے ذکر کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو یہ ہمارا ہو جائے گا 45 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہہ کر جب سجدے میں چلے جانا ہے، تو پہلے سجدے کے اندر جانے کے بعد سجدے کی تسبیح جب ہم پڑھ لیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد پھر ہم نے 10 مرتبہ اسی تیسرے کلمے کو پڑھنا ہے، تو یہ ہمارا ہو جائے گا پچھلے حساب سے 55 مرتبہ۔ پھر ہم جب درمیان میں بیٹھ جائیں گے، 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے، اس میں پھر ہم کوئی نفلی اور کوئی دعا پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اس طرح کی تو پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ ہم نے اسی تیسرے کلمے کا ذکر جو ہوگا وہ اسی حالت کے اندر بیٹھے بیٹھے ہم نے پڑھنا، یہ ہمارا ہو جائے گا 65 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور دوسرے سجدے کے اندر پھر سجدے کی تسبیح جو ہوگی مسنون سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر ہم 10 مرتبہ اسی تیسرے کلمے کو پڑھیں گے، تو یوں ملا کے ایک رکعت کے اندر ہمارا 75 مرتبہ یہ جو ذکر ہوگا تیسرے کلمے کا یہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوں گے، اور دوسری رکعت کو ہم شروع کریں گے اسی ذکر سے، اسی کلمے سے، 15 مرتبہ پڑھیں گے، پھر قرات کریں گے، پھر 10 مرتبہ، یوں ہم پڑھتے جائیں گے تو ہماری ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ، اور ٹوٹل ملا کے 4 رکعت کے اندر جو ہوگا یہ ہمارا 300 مرتبہ ذکر پورا ہو جائے گا۔ اتنا خیال رکھنا ہے کہ 2 رکعت کے بعد جب ہم تشہد میں بیٹھیں گے تو اس میں ہم نے تشہد بھی پڑھنا ہے، درود شریف بھی پڑھنا ہے، دعا بھی پڑھنی ہے، صرف سلام نہیں پھیرنا، اور بغیر سلام پھیرے ہم نے سیدھا کھڑے ہو جانا، اور تیسری رکعت جو ہوگی پھر ہم نے ثنا سے شروع کرنی ہے۔
اس طرح پڑھنے سے ہماری 4 رکعت نوافل تسبیح نماز کی مکمل ہو جائیں گی، اور اسی طریقے پر اس کو پڑھنا مسنون ہے اور اسی پر ہمیں اجر و ثواب بھی ملے گا۔ ابھی بھی اگر کسی دوست کو سمجھ نہ آئی ہو یا اور کوئی اس کے متعلق پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں کمنٹ میں بھیج سکتے ہیں، ہم آپ کے مسائل کو، آپ کی معلومات کو آپ تک ویڈیو کی شکل میں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس طریقے پر اپنی نماز کو پڑھ کے اجر و ثواب حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ۔